طریقے سے میرے استاد محترم کی ایک پیاری بات ہے نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر کیا فرماتے ہیں وہ داڑھی رکھنا قبول نہیں ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے مگر نماز پڑھنا قبول نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمین۔ ناظرین اور تمام سننے والے دیکھنے والوں کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، میں نے آپ کے سامنے ایک سورت تلاوت فرمائی، اور اس سورت پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والعصر، اس زمانے محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق کی، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں ارشاد فرماتا ہے اس زمانے کی قسم کھا کے کہ ضرور جو لوگ ہیں وہ نقصان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو اس زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے عصر کے وقت ہی، اس میں بہت سارے اقوال ہیں، اس میں مختلف اقوال ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ وہ حضور کے دور مبارک کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور کوئی جو ہے وہ کہتا ہے وہ وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اس پہ مختلف اقوال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ ضرور انسان جو ہے وہ نقصان میں ہے، مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ تو ناظرین، اس کو غور سے سمجھیں کہ تمام انسان اللہ تعالیٰ نے فرمایا حصر کر کے، الانسان جو ہے الف لام جو اس پہ آیا ہے وہ حصر پیدا کر رہا ہے کہ ضرور انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لائے، ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ایمان کہتے اس کو ہیں جو 100% یقین کے ساتھ ہو۔ یعنی مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ میں فرشتوں پر یقین نہیں رکھتا، مطلب یہ کہہ دے کہ میں فرشتوں پہ 90% یقین رکھتا ہوں، 10% یقین نہیں رکھتا، تو وہ انسان وہ ایمان نہیں کہلائے گا، وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جنات کے وجود پہ یہی اگر تصور کر لے یا سوچ لے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، یا نبوت ختم ہونے پر، یا تمام انبیاء رسول کی مثال ضرور کوئی کہتے ہیں کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا رسول نہیں مانتا، تو یاد رکھیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں 90% مانتا ہوں اور 10% جو ہے وہ نہیں مانتا، تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو 100% یقین، 100% کہتے ہی یقین کو ہے، تو ایمان جو ہے وہ 100% کا نام ہے۔ اب ایمان تو لے آیا وہ، اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور عمل کرتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب یہ یاد رکھیں، یہ ان مسلمانوں کو غور کرنا ہے کہ جو عمل سے غافل ہیں، جو لوگ صرف کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے نام بھی وہ مسلمانوں والے رکھ لیتے ہیں، مگر عمل نہیں کرتے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ اور دیگر فرائض واجبات کو پورا کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو پورا نہیں کرتے، تو پھر یاد رکھیں وہ بھی خسارے میں ہی ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ بس آپ ایمان لے آئے اور عمل نہیں، بلکہ سوال ہوگا، سوال ہونا ہی جو ہے وہ مسلمان سے ہے۔ نمازوں کا سوال تو مسلمانوں سے ہی ہوگا، کافروں سے کیا سوال ہونے؟ کافر تو ظاہر سی بات ہے اس میں جانے جہنم میں، تو سوال جو ہے وہ مسلمانوں سے ہی ہوگا۔ تو اس لیے سوال جب ہوگا اس کا مطلب عمل ہے۔ تو مسلمانوں، میرے پیارے بھائیوں، ہمیں بھی غور کرنا ہے، آپ بھی غور کریں اس بات پہ کہ عمل کی طرف آئیں، خالی زبانی کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے استاد محترم کی ایک پیاری بات ہے نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر کیا فرماتے ہیں وہ داڑھی رکھنا قبول نہیں ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر نماز پڑھنا قبول نہیں ہے، علم سیکھنا قبول نہیں ہے۔
تو ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا ہوگا۔ تو اس لیے عمل کی طرف آئیں۔ عمل کیسے سیکھیں گے؟ پہلے علم سیکھیں، اس پر غور کریں، کیا اللہ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اور مجھے اس پہ کام کرنا ہوگا، مجھے اس پہ ورک کرنا ہوگا۔ اچھا، جب اب خود عمل سیکھ لیے، اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے ہیں۔ حق کیا ہے؟ حق وہ ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا دین ہے، وہ حق کے ساتھ ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں، تاکید کرتے ہیں کہ نماز پڑھو، اور ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، ان کے احکام شرعیہ عملیہ سکھاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ تبلیغ کا کام صرف علماء کرام کا نہیں ہے، یہ عوام کا بھی کام ہے، مگر وہ مبلغ بنے، علم سیکھیں تبلیغ کیسے ہوتی ہے، اس کے بعد عوام کو بتائیں، بیان کریں، عوام کی طرف جائیں، ان کو کہیں کہ بھائی آپ کے اوپر 5 وقت کی نماز پڑھ دیں۔ نماز اچھا پڑھ تو رہے ہیں لیکن پڑھنا ہی نہیں آتی، ایسے بھی لوگ ہیں۔ حتیٰ کہ وضو بھی، اور کہنا نہیں چاہیے مگر ان کی اتنی عمر ہو جاتی ہے مگر وضو ہی صحیح کرنے نہیں آ رہا ہوتا۔ ان چیزوں پہ غور کرنا ہوگا کہ بھائی جب وضو ہی صحیح نہیں آ رہا تو نماز کیسے صحیح ہو جائے گی؟ مثال کے طور پہ کوئی اس کا وضو کے اندر فرض ہی چھوٹ گیا، سر کا مسح کرنا تھا سر کا مسح ہی نہیں کیا، یا ہاتھ دھونا تھا ہاتھ دھویا ہی نہیں اس میں، یا کچھ نہ کچھ اس طریقے سے عمل کر لے گا جس سے وضو ناقص رہا، یاد رکھیں نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے غسل کے اندر اگر کوئی فرض آپ کا چھوٹ گیا تو یاد رکھیں غسل نہیں ہوگا، جب غسل نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، ویورز، ان چیزوں پہ غور کریں اور عمل کی طرف آئیں۔ اور جب آپ تبلیغ کریں گے ایک دوسرے کو، اس لیے ویورز حق کے ساتھ بات پہنچانے کے لیے پہلے خود عمل کرنا ہوگا۔ تو اس لیے ویورز حق کے ساتھ بات جو ہے وہ ہمیں پہنچانی ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہمیں سیکھنا ہوگا۔ اب سیکھ لیے، اب پہنچائیں۔ اب پہنچانے کے بعد کوئی عمل کرے نہ کرے، لیکن آپ کا کام تھا پہنچانا، اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اب صبر سے کام لینا ہے۔ انسان جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بے صبری سی ہوتی ہے، جلدی سے وہ ریوارڈز مل جائے، جلدی سے جو ہے وہ ہمیں اس کا نتیجہ مل جائے، بس اس طرح نہیں ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جب آپ پڑھیں گے قرآن پاک میں، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تو تبلیغ کی عمر ہے آپ کی، آپ نے تبلیغ کی، کتنی جد و جہد کی، اور مسلمان جو ہے وہ نہیں ہو سکے، بہت ہی کم، تو میجورٹی جو ہے وہ نہیں ہو سکے، کتنی جد و جہد کی، لیکن آپ نے صبر سے مظاہرہ کیا۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور مبارک آپ مطالعہ فرمائیں، کس طریقے سے آپ نے جو ہے تبلیغ فرمائی، صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ فرمائیں، اہل بیت اطہار کا مطالعہ فرمائیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے دین کی خدمت کی اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ اس لیے سمجھ لیں کہ ایمان لائے، اس کے بعد جو ہے وہ عمل کیا، نیک عمل کیا، مطلب علم سیکھا، عمل کیا ساتھ، اب اس کے بعد تبلیغ بھی کی، حق کے ساتھ بات بھی پہنچائی اور اس پر صبر بھی کیا۔ اسی طریقے سے صبر ہر چیز کے اوپر ہے، آپ دین پر کام کریں گے، عمل کریں گے، آپ کو بہت ساری رکاوٹیں اور مشکلات بھی ملیں گی۔ مثال کے طور پہ آپ داڑھی رکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے گھر والے یا آپ کے خاندان یا آپ کی زوجہ یا آپ کو منع کریں کہ داڑھی نہ رکھیں، اور کتنی مشکلات پیدا کر دی جائیں گی۔ یا دین، ایسے بھی گھرانے ہیں، اللہ جو ہے وہ بس ہدایت دے کہ بچوں کو دیندار بننے میں جو ہے وہ ٹوکا جاتا ہے، کیا مولوی بن رہے ہو تم، بیٹا ان میں کچھ نہیں رکھا، اب اس طرف آؤ، داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اور فلاں چیزیں آپ کے لیے رکاوٹ پیدا کریں، اس پہ آپ نے صبر رکھنا ہے، پیار محبت سے کام کرنا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننی ہے۔ اور ایسے گھرانے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جب اولاد نے دین سیکھا، عمل کیا، تو وہی گھر والے جو انہیں منع کرتے تھے، آج وہی گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح کر رہا ہے، بلکہ انہوں نے خود عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے ویورز، ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، لیکن غور بھی کرنا ہے، علماء کرام کی صحبت بھی لینی ہے، اور اپنے آپ کو، آپ اس صورت کے اوپر اگر اپنے آپ کو تیار کر لیں گے نا، میں کہتا ہوں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جنت کا راستہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے رضا والا راستہ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ قبر قیامت ہماری بہت زبردست ہوگی۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں مگر وہ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ایمان لائے ساتھ نیک عمل کیے، اور حق کے ساتھ تاکید کی ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔
تو ویورس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اپنا ایمان مضبوط قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ علم دین سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ صبر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔